اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے 4 درہم جو ہیں وہ مجھے آپ نے دینے ہیں۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ کون شخص ہے کہ جو اسے 4 درہم عطا کرے گا اور 4 درہم کے بدلے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو آپ کی بات سن کر، چونکہ آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کی بات سن کر قریب سے گزرتا ایک غلام جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ اس نے کہا حضور میں 4 درہم دینے کو تیار ہوں، آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 4 دعائیں جو کروانا چاہتے ہو، وہ 4 دعائیں کون سی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا آقا جو ہے وہ مجھے آزاد کر دے۔ تو آپ نے دعا کی۔ دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا اس شخص نے کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ میں نے جو 4 درہم دیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تیسری دعا میرے لیے آپ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کو توفیق دے توبہ کی، اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی دعا آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے، میرے آقا کی بھی بخشش فرما دے، اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے، اور سارے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اب وہ بزرگ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا کرنے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اب اس کے آقا نے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس شخص نے پورا اپنا واقعہ بیان کر دیا، اپنا قصہ بیان کر دیا۔ تو پوچھا کہ پہلی دعا تم نے کیا کروائی؟ اس نے کہا پہلی دعا میں نے یہ کرائی کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ تو اس کی آقا کی زبان سے بے ساختہ یہ ادا ہوا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ تو آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تو نے 4 درہم خرچ کیے تھے، میں 4 درہم کے بدلے تجھے 4000 دینار عطا فرماتا ہوں۔ اللہ۔ تیسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ فوراً ہی میرے آقا نے استغفار یعنی اللہ سے توبہ کر لی۔ اور چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ میری بھی بخشش کر دے اور آپ بھی بخشش فرما دے، اور ساری امت کی اللہ تبارک تعالیٰ بخشش فرما دے۔ تو وہ غلام کا جو آقا تھا وہ کہنے لگا کہ 3 باتیں تو میرے بس میں تھی، میں نے کر دی، لیکن چوتھی بات میرے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں ہے۔ اللہ چاہے تو میری بھی بخشش فرما دے اور سارے لوگوں کی بخشش فرما دے۔ وہ شخص رات کو سویا تو خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ کہنے والا، ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے کہ اے شخص 3 باتیں تو تیرے ہاتھ میں تھی، ایک بات میں ارحم الراحمین ہوں، میرے ہاتھ میں وہ بات ہے، وہ یہ کہ میں نے تیری بھی بخشش فرما دی ہے، تیرے غلام کی بھی بخشش فرما دی ہے، اور سارے لوگوں کی میں نے بخشش فرما دی سبحان ہے۔ اللہ۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ ذرا غور کریں کہ اس شخص نے 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، لیکن اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیا عطا فرمایا کہ اس سے 4000 دینار عطا فرما دیے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو جائے، ہمارا مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے اس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز وہ شخص بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی محبوب شے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے۔